خواتین نے عمرہ کے اختتام پر اور اسی طرح حج کے اختتام پر تقصیر کرنی. ایک ہے حلق، ایک ہے تقصیر. حلق اس طرح سے سر کو منڈوانا، یہ صرف مردوں کے لیے. خواتین کے لیے تقصیر ہے بالوں کا کٹوانا. اب اس کے بارے میں میرے ساتھ 4 باتیں سماعت فرمائی. پہلی بات یہ ہے کہ جو تقصیر ہے خواتین کے لیے بالوں کا کاٹنا ہے، وہ انگلی کی پور کے برابر ہے. اتنا سمجھ رہے ہیں؟ پنجابی میں جسے پوٹا کہتے ہیں، انگلی کی پور کے برابر. نمبر 2، خاتون یہ کام خود بھی کر سکتی ہے، کسی اور خاتون سے بھی کروا سکتی ہے، اپنے محرم سے بھی کروا سکتی ہے. خود بھی کر سکتی ہے، کسی دوسری خاتون سے بھی کروا سکتی ہے، اپنے محرم سے بھی کروا سکتی. اور اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ جو اس کی تقصیر کرے وہ حالت احرام میں نہ ہو. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں حجامت بنانے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حالت احرام میں نہ ہو. کہتے ہیں نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ محرم کے لیے جو ممانت ہے وہ شکار کی ہے، تو اس نے شکار کرنا ہے. اگر کوئی حدیث پاک ہو سر پر دونوں آنکھوں پر، لیکن میرے علم کے مطابق اس بارے میں کسی حدیث میں یہ پابندی نہیں. تیسری بات، اس حوالے سے عمرہ کے بعد یہ بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ خواتین وہیں مردوں کے سامنے بال نکالتی ہیں اور کاٹنا یا کٹوانا شروع کرتی. کیا یہ درست ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. کیوں؟ خاتون کے بال پردہ ہیں. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے اتنی بڑی نیکی کی توفیق دی، نیکی کی تکمیل سے پہلے ہی شیطان گناہ کروا رہا ہے کہ عمرہ کرنے والی بہن مروہ پہ اپنی بے پردگی کرے. ایسا نہ کرے، اپنی خواتین کو اچھی طرح جا کے یہ مسئلہ سمجھائیے. چوتھی بات، اور یہ بات صرف مروہ کی نہیں، جہاں کہیں غیر محرم مرد ہوں ان کے سامنے خاتون اپنے بال نہ نکالے. اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، رات اگر دیر ہو جائے، باپردہ جگہ نہیں ملی تو کیا حرج ہو جائے گا؟ اور دن کی بات تو نہیں، تھوڑی دیر میں جگہ مل ہی جائے گی. واش روم میں جا کے، ہوٹل میں کمرے میں جا کے، جہاں کہیں غیر محرم نہ ہو وہاں بال نکالے.